السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیل اللہ مسجد بٹلہ ہاؤس میں اس وقت ہم موجود ہیں اور آج خلیل اللہ مسجد کے جو سابق امام تھے حضرت مولانا یعقوب علی خان قادری صاحب، ان کو گزرے ہوئے 40 دن ہو گئے ہیں اور انہی کے 40ویں کی مناسبت سے آج مسجد خلیل اللہ میں محفل کا اہتمام ہوا، مجلس چلوں ہوئی۔ حضرت مولانا یعقوب علی خان قادری صاحب ایک ایسے منفرد عالم دین تھے جو تقریباً پوری دلی میں جانے جاتے ہیں اپنی صلاحیت کی وجہ سے، اپنی گفتگو کی وجہ سے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ جس مسجد میں ہم اس وقت موجود ہیں، مسجد خلیل اللہ میں، تقریباً انہوں نے یہاں پر 39 محرابیں سنائی ہیں، لمبے زمانے سے یہاں امامت کرتے رہے۔ مسجد کی تعلیم، مسجد کی عمارت سے لے کر کے مسجد کے نظام تعلیم تک اور تمام ذمہ داریاں ادا کرنے تک حضرت مولانا یعقوب علی خان قادری صاحب کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی مرقد پر انوار و تجلیات کی بارشیں نازل فرمائے۔ یہ جو آپ اسکرین پر لوگ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی یعقوب صاحب کے جو ہے مقتدی ہیں۔ اور یہ دو چہرے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مولانا محمد ظفر الدین برکاتی صاحب ہیں اور قاری آفتاب صاحب ہیں جو یہاں خدمات انجام دیتے ہیں۔ اور یہ دو اہم شخصیات آپ کے اسکرین پر ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب سجادہ عبدالحق فرحان حقی صاحب ہیں، مولانا انور علی سہیل فریدی صاحب ہیں۔ سب سے پہلے تو برکاتی صاحب، یعقوب علی خان قادری صاحب کی خدمات کے حوالے سے 39 سال یہاں پر انہوں نے امامت کی ہے، لمبا عرصہ یہاں پر گزارا ہے، ان کی خدمات کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ حضرت مولانا محمد یعقوب علی خان قادری صاحب قبلہ جو ہے، امامت آپ نے 39 سال یہاں فرمائی۔ امامت کے علاوہ، خطابت کے علاوہ اس علاقے میں دین و سنیت کی خدمت کے حوالے سے انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ اس مسجد کے کو پلیٹ فارم بنا کر انہوں نے یہاں مدرسہ قائم کیا، مدرسہ ابراہیمیہ جامعۃ القرآن، جہاں حفظ و قرأت کی تعلیم ہوتی ہے، دینیات کی تعلیم ہوتی ہے، اردو زبان کی تعلیم ہوتی ہے۔ اور نیچے ایک یہاں دو طرح کا مدرسہ ہے، ایک صباحی مدرسہ، ایک مسائی مدرسہ، 2 وقت کا مدرسہ ہے، پرائمری درجات بھی ہیں۔ تو اس مقامی ضرورت کو دیکھتے ہوئے آپ نے مدرسہ قائم کیا۔ اس کے علاوہ ایک مسجد کے امام کو عوام کی اصلاح کے لیے جو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں وہ سارے کام کیا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ہیلا تلاش کیا کہ جو مبارک راتیں اور دن ہوتے ہیں ان دنوں میں اور راتوں میں خاص محفلیں کرتے تھے، شب برات میں، شب قدر میں، شب معراج میں، شب یوم عاشوراء میں، شب یوم ولادت رسول میں، اور موقع سے جب ان کو مناسب لگتا تھا جو محفل کرتے تھے۔ اور ان محفلوں میں وہ خود ہی تیاری کر کے بولتے تھے اور طویل گفتگو کرتے، 2 گھنٹے کی تقریر، 3 گھنٹے کی تقریر۔ بعد میں ان کی صحت اچھی نہیں رہی تو 1 گھنٹے کی تقریر، آدھے گھنٹے کی تقریر، لیکن وہ ایسی تقریر ہوتی تھی جو اس موضوع پر بہت سیر حاصل گفتگو ہوتی تھی اور موضوع پر اچھی گفتگو ہوتی تھی۔ خاص طور سے جو لوگ اس میں شریک ہوتے تھے ان کو اگلی محفل کا انتظار رہتا تھا۔ اور ان کی ذات کے حوالے سے ایک یادگار تقریب جو ہے، ایک نورانی محفل ہے جو سامنے یہاں میدان میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں، میرۃ التجوید لکھی ہے، احادیث قدسیہ ہے، چہل حدیث ہے، اور آؤ نماز کی طرف، یہ ابتدائی درجات کے بچوں کے لیے جو نماز بھی پڑھیں اور نماز میں جو صورتیں اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں، درود پاک پڑھا جاتا ہے، ان کا ترجمہ یاد کر لیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے، مصطفیٰ دان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کلام کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، وہ تفسیر کی ہے، تو وہ کتاب لاکھوں سلام کے نام سے چھپی ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے علمی انداز میں بھی کام کیا ہے، تعمیر کا بھی کام کیا ہے، تعلیم تدریس کا بھی کام کیا ہے، خطابت کے میدان میں اور جمعہ میں اور دوسری تقریبات میں ان کی تقریریں بغور سنی جاتی تھی۔ اس لیے سنی جاتی تھی کہ وہ سلجھی ہوئی گفتگو کرتے تھے، اور جس محفل میں جس موضوع پر گفتگو کرنا ہوتی تھی اسی موضوع پر گفتگو کرتے تھے، یہ ان کی خوبی تو تھی۔ اسی وجہ سے جس طرح سے برکاتی صاحب نے بتایا، یہاں تقریباً بٹلہ ہاؤس اور آس پاس کے جو لوگ تھے وہ اکثر یہیں نماز ادا کرنے کے لیے آتے تھے، کیونکہ ان کا جو جمعے کا خطاب ہوتا تھا وہ بڑا جنرل ہوتا تھا اور ہر طرح کے لوگ یہاں آتے تھے نماز ادا کرنے کے لیے۔ خاص طور سے یعقوب قادری صاحب کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ وہ ایسے منفرد حافظ تھے کہ اگر آپ اگلی آیت پڑھ کے پچھلی آیت ان سے پوچھنا چاہیں تو وہ بھی بتا دیتے تھے۔ اور خاص بات یہ تھی کہ اگر آپ کوئی ترجمہ ان کے سامنے پڑھ رہے ہیں تو قرآن
फहमी उनकी ऐसी थी कि वो तर्जुमा सुनकर कुरान मजीद की आयत आपको पढ़ करके सुना सकते थे। तो कुरान खानी के साथ में कुरान फहमी पर बड़ा ज़बरदस्त अबूर था। और जिस तरह से वो एक मजबूत आलिम दीन थे, तो वहीं समाज सेवा भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की है। 26 जनवरी 15 अगस्त के मौक़ों पर भी यहाँ मस्जिद खलीलुल्लाह के बाहर बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम होते थे और तमाम लोगों को आज़ादी के हवाले से, आज़ादी का हिस्सा रहे लोगों की कुर्बानियों के हवाले से बहुत सही तरीके से बताया जाता था और मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ। तो याकूब साहब चूँकि गुज़र गए हमारे बीच से, तो ये तमाम लोग जो हैं वो बहरहाल अभी तक उनकी यादों को अपने दिल में बसाए हुए हैं। कारी आफ्ताब साहब जो याकूब साहब के कायम करदा मदरसा इब्राहिमिया जामियतुल कुरान के मुदर्रिस हैं और याकूब साहब के इंतकाल के बाद में मदरसे का एहतमाम भी और मस्जिद की इमामत भी कारी आफ्ताब साहब संभाले हुए हैं। इसके लिए इनको मुबारकबाद बहुत बहुत। आपने जो खिदमत अंजाम दी हैं उनके साथ में, याकूब साहब के साथ में, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर 2009 को इमाम साहब ने मुझे यहाँ मदरसा इब्राहिमिया जामियतुल कुरान में बुलाया और उस वक्त बुलाया जिस वक्त यहाँ पे बच्चे नहीं थे और इमाम साहब की ख्वाहिश थी कि कुछ लोगों का कहना यह है कि हमारी जमात में तजवीद की पढ़ाई नहीं होती है। मतलब हमारे यहाँ मतलब ऐसा चाहिए कि जो तजवीद के बारे में जो लोग शिकायत करते हैं वो शिकायत दूर हो जाए। तो शुरू में जब मैं यहाँ पे आया तो 5 से 6 बच्चे थे, लेकिन तजवीद जब उन्हें तजवीद से पढ़ाना शुरू किया, यानी अच्छे तरीके से उन्हें पढ़ाना शुरू किया, तो वो बच्चे भाग गए। फिर उसके बाद इमाम साहब ने मेरा बहुत साथ दिया, कहा कि सारे बच्चे भाग जाएं, एक बच्चा रहेगा लेकिन उसी अंदाज से पढ़ाइए जो पढ़ाने का तरीका है, वो रत्तिल कुरान तरतीला। तो उसके तहत उन्होंने पढ़ाया। फिर उसके बाद दूसरे साल में तो फिर बच्चे इतने आ गए, हाफिज़ मुश्ताक साहब के मार्फत और कई लोगों के मार्फत इतने बच्चे आ गए, फिर उनके दूसरे मदरसे में फिर उनको भेजना पड़ा। उसके अलावा जो मुसलसल काम करते रहे और सब हर मैदान की वो महारत रखते थे वो, लेकिन उसमें सबसे बड़ी खुसूसियत थी कि जो हाफिज़ का लक़ब था, हाफिज़ का लक़ब वो सही मायनों में वो उनके लिए ही था। कि जैसे कहा कि जैसे हमने कहा कि यहाँ से आपको पढ़ना है, जैसे लिल्लाहि मा फ़िस समावाति हमने पूछा तो वो यहाँ से नहीं बल्कि कहते व इन कुंतुम अला सफ़री वलम तजिदू कातिबा। तो ये उनकी खासियत थी। तो उनकी खासियत ये थी, जिस तरह से आफ्ताब साहब ने बताया कि वो अगली आयत से पिछली वाली आयत बता दिया करते थे। और आपको अहम और ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि वो कितना मॉडरेट आलिम दीन थे, कितना मोतदिल आलिम दीन थे और इस्लाम को पूरे तौर से किस तरह समझने वाले थे कि एक इमाम साहब की बेटी साइंटिस्ट बनी। और याकूब अली ख़ान क़ादरी साहब का एक अहम कारनामा ये भी है कि याकूब साहब ने अपनी बेटी को, औलाद नरीना नहीं थी तो उन्होंने अपनी बेटी को हाफिज़ कुरान बनाया और उस हाफिज़ कुरान बेटी के उस्ताद ये कारी आफ्ताब साहब हैं जिन्होंने उनकी बच्ची को तालीम दी। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कारनामा है। मल्टीपल कारनामे हज़रत मौलाना याकूब अली ख़ान क़ादरी साहब ने अंजाम दिए। मस्जिद खलीलुल्लाह को प्लेटफॉर्म बना करके आप ये देख रहे हैं, हज़ारों नमाजी यहाँ पर नमाज़ अदा करते हैं। जुमा के दिन, ईद और बकरा ईद में बड़ी तादाद में लोग यहाँ होते हैं। अब तो ये मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह बन करके तैयार हो गई है, लेकिन 39 साल यहाँ पर गुजारे हैं। और 39 साल पहले आप फ्लैश बैक में जाइए, फिर आप ओखला का अंदाज़ा लगाइए कि ओखला कैसा रहा होगा। ये मस्जिद शुरू से लेकर आखिर तक याकूब साहब ने इसमें बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। तो आज जो ये चमन यहाँ नज़र आ रहा है और इतनी खूबसूरत मस्जिद है और इतनी वसी मस्जिद है, याकूब साहब का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ओखला वाले इसको ज़रूर याद रखेंगे और इसी वजह से याकूब साहब को याद भी किया जा रहा है। अब्दुल हक फरहान हक्की साहब, क्या कहना चाहेंगे सर याकूब साहब के बारे में? आपने भी यहाँ नमाज़ें अदा की होंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने यहाँ मतलब मुतवातिर अनगिनत जुम्मे पढ़े हैं जी, और हज़रत मुझसे और मेरी वालिदा से कल्बी उनसियत रखते थे जी। और मेरे घर में औरतों के लिए मखसूस, खाली औरतों के लिए कुरान फहमी का प्रोग्राम होता था जिसको अंजाम मौलाना साहब ने दिया जी। और 18 साल से भी ज़्यादा वक्फ़ा लगा उस कुरान को मुकम्मल होने में एक बार जी। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि सूरह फातिहा में ही कई जुम्मे निकल गए जी, उसकी तफसीर में और सब में। और औरतें अपने सवालात लिख के भेजा करती थी जी, और माशाल्लाह वो था। और उसके अलावा भी हज़रत शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देलवी के उर्स में भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और हर चीज़ का मुझसे दरियाफ़्त करते थे, क्या हो गया, क्या रह गया, क्या चीज़ है, क्या। और एक इतना बड़ा खला उन्होंने छोड़ दिया कि अब उसको पूरा करना बहुत मुश्किल है, हर कदम पे वो याद आएंगे।
جی اور یہ مسجد کے بارے میں جو آپ بتا رہے تھے، یہ پوری مسجد انہی کی ہی ڈیزائن کری ہوئی ہے، جی یہ شکل انہی کی مطلب دی ہوئی ہے، جی جی پورا ڈیزائن اس کا، جی ایک ایک چیز، ہر چیز کا بہت انہوں نے محنت کری مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے۔ جی میں یہ کہوں گا، شاید غلط ہوں، مطلب وہ ہے کہ عام طور پہ مقتدی امام کی خبر رکھتے ہیں، جی وہ ایسے امام تھے اپنے مقتدیوں کی خبر رکھتے ہیں۔ جی تو وہ علامہ اقبال نے کہا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ان کے اندر امارت کی بہت خصوصیات تھیں، اسی وجہ سے انہوں نے 39 سال ایک مسجد میں امامت کی 57 محرابیں وہ سنا چکے تھے، تو آپ ان کے علمی قد کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ انور سہیل فریدی صاحب کوئی 2 جملے کہنا چاہیں آپ یعقوب صاحب کے لیے، کیا پیغام آپ دیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب لوگ جو ہے حضرت مولانا یعقوب صاحب کی یاد میں جمع ہیں۔ مولانا قبلہ کی شخصیت جو ہے وہ ایک جامع شخصیت تھی، وہ ہر میدان میں کامیاب تھے، وہ ایک کامیاب مدرس بھی تھے، کامیاب خطیب بھی تھے، کامیاب عالم بھی تھے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کا اخلاق بہت ہی بلند تھا، قلب بہت وسیع تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دین میں تسلط بھی رکھتے تھے، اسلاف کے نقش قدم پر قائم تھے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ وہ جو ہے خاص طریقے سے اسلام کی تعلیمات، دنیاوی تعلیمات کو جو ہے ترجیح دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر مرتے وقت جو ہے تو علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنا جو ہے بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ میں تم میں جو ہے ایک معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، تو میں یہ تعلیم کا جو بندوبست کرتا ہوں اور جو میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، یہ دراصل جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنا ہے، جس سے کہ جو ہے ہمارے قوم جو ہے اس کا کردار اعلیٰ ہو، اس کے تعلیم میں اضافہ ہو، اور ہمارے بچے اور بچیاں جو ہے عالم بننے کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، فلاسفی بنے، سائنٹسٹ بھی بنے، اور وہ اچھے لیڈر اور نیتا کی خدمت بھی انجام دیں، جس طریقے سے ہمارے ملک میں مولانا ابوالکلام آزاد جو کہ عالم بھی تھے اور ہمارے بہت اچھے لیڈر اور قائد بھی تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج لوگ جو ہے دین کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیاوی تعلیم کی طرف بھی اپنے بچوں اور بچیوں کو جو ہے جو ہے ترجیح دیں، اور اس سلسلے میں فرمایا کرتے تھے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ میں نے اپنی بچی کو سائنس کی بھی تعلیم دی ہے، اسے ریسرچ بھی کرائی ہے، پی ایچ ڈی بھی کرائی ہے، اور دوسرے بچی کو اپنی حافظہ بنایا ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے کہ انہوں نے اپنی بچی کو حافظہ بھی بنایا اور سائنٹسٹ بھی بنایا، اس سے آپ ان کے اعتدال کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور جو اپروچ تھی اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ یعقوب قادری صاحب کی خدمات کو آپ یاد بھی رکھیں، اور انہوں نے مسجد خلیل اللہ میں جو خدمات انجام دی ہیں اسی طرح سے ہر مسجد میں اگر مسجد کا ماحول بنا کر کے مسجد کے آس پاس کے محلے کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو اگر ان کی بھی تعلیم کا بندوبست کیا جائے تو یقین جانیے کہ بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ تمام لوگ حضرت کے بلندی درجات کے لیے ضرور دعا